بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اسلام قبول کرنے میں سبقت عطا کی۔ اسلام لانے والے پہلے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ ان لوگوں میں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر ایمان لانے کی توفیق عطا کی۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اسلام کو قبول کیا، دوسرے ہی دن انہوں نے اپنی اس محنت کو، اس کاوش کو، اس جذبے کے ساتھ لے کر اپنے دوست احباب کے اندر گئے اور انہیں اسلام کا پیغام سنایا، انہیں دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے لیے ترغیب دی۔ انہی میں سے سب سے پہلی شخصیت جنہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لائے، وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ پھر یکے بعد دیگرے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ لوگ اسلام کے شروع زمانے میں آنے والے بنیادی اشخاص ہیں جنہیں اسلام کی عظیم و شان عمارت کی تعمیر کا محور اور مرکز کہتے ہیں، جن سے اسلام کی اس عمارت کی بنیاد قائم ہوئی، جنہیں اسلام کی بنیادوں میں کھڑے ہوئے اشخاص کا شمار ہوتا ہے۔ ان میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ایک نمایاں شخصیت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے شروع سے لے کر آخر تک شدید ترین آزمائشوں کو برداشت کرتے رہے، مختلف مصائب، آلام اور حالات کا سامنا کیا۔ آپ کی زندگی اسی طرح پریشانیوں اور تکلیفوں کے اندر گزری جن میں مسلمانوں کو مبتلا کیا گیا۔ انہوں نے اسلام کے ابتدائی سختیوں کو جھیلا۔ روئے زمین پر کسی دین کے ماننے والوں نے اتنی تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں اٹھائی ہوں گی جو انہوں نے اپنی بہادری، جرت، ہمت کے ساتھ، اپنے حوصلے، اپنے ایک جذبے کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا ثبوت دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین اسلام کے لیے انہوں نے ہر ایک قربانی، ہر ایک تکلیف اور مصیبت کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔